بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند کی طرف سے 10 روزہ مہم رجوع الی القرآن کا آغاز کیا گیا ہے، اور رجوع الی القرآن کا مطلب یہ ہے قرآن کی طرف پلٹنا، اور مسلمانوں کو پورے ہندوستان میں اس کی طرف ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ قرآن کی طرف پلٹیں، اپنے رشتے کو قرآن سے جوڑیں۔ اس کے لیے کوشش یہ کی گئی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ قرآن کو کوشش یہ کرے کہ اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھے۔ اس کو اگر کسی مسلمان کو اگر قرآن پڑھنے آتا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اگر اس کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور حتی الامکان اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں اور ہر گوشے میں قرآن کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ یہی اپیل ہے کہ رشتے کو مضبوط کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن آ جائے۔ اب قرآن کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے، ہاں وہ کلاس کے ذریعے ہو یا ترجمہ قرآن کے ذریعے ہو یا استاد کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے ہم قرآن سے رشتہ جوڑیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسے پڑھنے نہیں آتا پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سمجھنا اور اس کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں بنایا، بالکل آسان ہے۔ اگر ہم اس کی طرف آتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا اور ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے لَوَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے۔ کیا ہے کوئی سمجھنے والا، کیا ہے کوئی یاد کرنے والا، پڑھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ ہے قرآن کا پیغام، اور قرآن کا یہ بار بار کہنا کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے، کیا واقعی قرآن کا پڑھنا اور سیکھنا آسان ہے؟ بالکل۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے، بیت العزت سے لے کر قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی ہند کی طرف سے رجوع الی القرآن کی جو مہم چلائی گئی ہے، ہر مسلمان کو قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے۔ پہلے کے لوگ کہتے ہیں، علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ وہ باعزت تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جب سے ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہے تب سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بھی بہت صاف لفظوں میں فرمایا تھا، انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ اے لوگوں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری باتیں۔ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج گمراہی کے اسباب جو پیدا ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن کریم کو چھوڑنے کی ہے۔ تو یہ جو مہم چل رہی ہے رجوع الی القرآن کی، ہم سب کو اس کے اندر جڑ کر گھر گھر میں قرآن کریم کی تعلیم بھی کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا مکی صاحب جو ہے حرم پاک میں تفسیر کرتے ہیں قرآن کریم کی، انہوں نے بار بار کہا کہ مسلمانوں کے ہر گھر میں کم از کم قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ روزانہ سنایا کرو، اسکولوں میں سنایا کرو، مدرسے میں سنایا کرو۔ چاہے بچے کو عربی آئے نہ آئے، لیکن اپنے مالک کا فرمان تو کم از کم سمجھ میں آئے گا کہ میرا مالک مجھے کیا کہتا ہے۔
اس لیے ہم بھی اپنے گھروں میں ضرور قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا روزانہ ترجمہ کر کے اپنے بچوں کو ضرور سنائیں۔ اس سے ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارا مالک قرآن کریم میں ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے بچے بہت کچھ پڑھے ہیں لیکن اللہ کے فرمان کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے اس زمانے میں۔ اللہ ہماری جو اس مہم چل رہی ہے اس کو مکمل اللہ کامیابی عطا فرمائے، اور ہر گھر میں قرآن کریم کی آواز سے بلند ہو اور اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی وہ شکایت بھی ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ میرا کیا حال کر کے رکھا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں۔ میرے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا ہے، حالانکہ میرا معاملہ تو یہ تھا کہ میں تمہاری زندگی کو اتنا نورانی اور اتنا طاقتور بنانے آیا کہ تم دنیا اور دنیا کے بعد کی لمبی زندگی دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس لیے ہم انشاءاللہ قرآن کریم کو اپنے گھر سے شروعات کریں گے اور گھر گھر لوگوں کے پہنچانے کی مکمل انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے کہا اللہ الصمد۔ صمد کا معنی بہت سارے مفسرین نے الگ الگ طریقے سے کیا ہوا ہے۔ صمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی کوئی مطلب، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جس کا کوئی آکار نہ ہو، نراکار ہے، جس کو نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ کوئی چیز کی ضرورت ہو، اس کو بولتے ہیں صمد بولتے ہیں۔ عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ عام ترجمہ ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرے مفسرین کے الگ الگ ترجمے سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کا پیٹ ہے، نہ اللہ کا جسم ہے، نہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح دکھنے والی ذات مقدس ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کو کہتے ہیں صمد۔ تو اللہ الصمد ہمارا ترجمہ ہوگا اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ بے نیاز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی سبب کا محتاج نہیں ہے، ایک ہوا سے لے کے، ایک چھوٹی سی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد۔ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے عقیدے کو بھی اور یہودیوں کے عقیدے کو بھی اور تمام کفار اور مشرکین کے عقیدے کو بھی صاف صاف رد کر دیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کے ابا ہے، نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ کسی کا جو ہے روپ ہے ہی نہیں، اس کا روپ تو نرالا ہے، جس کو نہ بندے لا تدرکہ الابصار۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی آنکھیں اس کے روپ کو دیکھنے سے بالکل قاصر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام آنکھیں مل کر بھی اللہ کے اس روپ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی ہے، اس لیے جتنے بھی روپ ان لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمام کا رد کر دو۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ذہن میں یہ بھی مت رکھنا کہ اس کا کوئی پارٹنر ہوگا، اس کا کوئی ساجی ہوگا، اس کا کوئی شریک ہوگا، کوئی اس کا سپورٹر ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد، میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی ساجی نہیں۔ کفو کا معنی ہم جیسے ہماری زبان میں کفو کہتے ہیں، لڑکا لڑکی کا ایک جماعت کا ہونا اس کو بھی کفو کہتے ہیں، کسی کے برابر ہونا اس کو کفو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کفو، لفظ کفو کو آپ دیکھیے کہ لفظ کفو اللہ نے استعمال کر کے یہ بتایا کہ تمہاری دنیا میں تم ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہو، دنیا میں علم میں کبھی برابر ہو سکتے ہو، چہروں میں برابر ہو سکتے ہو، خاندان میں برابر ہو سکتے ہو، طاقت میں برابر ہو سکتے ہو، جتنی بھی چیزیں دنیا کے اسباب میں تمہارے اندر میچ ہوتی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ تمام چیزوں کو میرے ساتھ میچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرا تو کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مکمل طور پہ تمام عقیدوں کو اس میں باطل کر دیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر
अल्लाह की रुबूबियत को छोड़कर उसके साथ किसी को साझी, किसी को शरीक मानोगे, अल्लाह का रूप मानोगे, अल्लाह किसी में हुलूल करता है, अल्लाह किसी में दाखिल होता है, अल्लाह का कोई और चेहरा है, ये तमाम चीज़ों को अल्लाह ने सूरह इखलास में बिल्कुल रद्द करके बता दिया कि तुमको मानना है एक अल्लाह को मानिए, उसके अलावा तुम किसी के सामने भी अल्लाह के बराबर उसको नहीं कर सकते हैं। हम सूरह इखलास को, इखलास का माना ही होता है बिल्कुल खालिस, बिल्कुल प्योर, इसके अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को जो है कुरान करीम के साथ वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए और ये मुहिम जो है इसको आगे चलने की अल्लाह ताला खूब तौफीक अता फरमाए। आखिरी जुमला हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह का, जो माल्टा की जेल में से वापस आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने माल्टा की जेल में कई वक्त गुजारे हैं और वहाँ की तन्हाइयों में मैंने सोचा कि मुसलमानों की जो है ज़वाल और मुसलमानों के गिरने की जो वजह है, दो वजह है। एक वजह तो ये है कि उन्होंने कुरान करीम से अपना रिश्ता तोड़ दिया है और दूसरी वजह ये है कि इन्होंने आपस के इत्तेफाक को ख़त्म कर दिया है। ये दो वजह की वजह से उम्मत मुस्लिमा ज़वाल पसीर है। उम्मत को अगर ज़वाल से निकालना है तो हम सबको कुरान करीम का दामन थामना होगा, अपनी ज़िंदगियों में भी लाना होगा और अपने घरों में भी लाना होगा और अपनी सोसाइटीज़ में भी लाना होगा, तभी जाकर अल्लाह ताला हमें तरक्की दुनिया में भी अता फरमाएंगे, आखिरत में भी अता फरमाएंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह ताला जो है इस कुरान से यरफ़उ कौमन व यज़अउ कौमन, किसी कौम को बुलंद कर देते हैं और किसी कौम को डाउन कर देते हैं। कुरान को पकड़ोगे तो बुलंद बन जाओगे, कुरान को छोड़ोगे तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउन बन जाओगे। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम के साथ जैसा हक़ है वैसा हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। સાચી અને સચોટ માહિતી માટે ઇન્સ્ટન્ટ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઇક અને શેર કરો.